رسک لے رہا تھا مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میمونہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ارسل کو کتنی ہی دیر وہ جاتا دیکھتی رہیں اور پھر اس کی گاڑی کے باہر نکلتے ہی وہ بھی اندر چلی گئیں۔ مکمل میرا دل دیکھو کیسے تیز گام بنا ہوا ہے، یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اف یار، گاڑی بس گھر تک پہنچنے والی تھی۔ روحی کو مکمل نے میسج کر دیا تھا کہ وہ دونوں آ رہے ہیں۔ وہ بھی شدت سے دونوں کی منتظر تھی۔ عبید کی گھبراہٹ پر تو مکمل ہلکی سی شریر مسکان لیے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر پیار دے رہی تھی، جسے وہ اب اپنے دل پر لے جا کر رکھتے ہوئے کافی گھبرایا ہوا اور بے قرار سا دکھائی دے رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، یہ سب مشکل ہی ہونا تھا۔ آج آپ روحی آپی سے ایک داماد نہیں بلکہ ان کے ارتضا بن کر ملنے والے ہیں۔ ساری فکریں ہٹا دیجیے، اب آپ کی سنڈریلا آپ کی بہت ساری محبت کی حقدار ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم دیا، جو آپ کی سانس، آپ کی دھڑکن اور وجود کی وجہ سے، وہ ماں جس نے 24 سال آپ کی تلاش کی، انہیں ان کا ارتضا اسی شدت سے لوٹائیے گا جس شدت سے ان کی محبت تڑپی ہے۔ عبید کے دل پر اپنا وہی ہاتھ بہت نزاکت سے پھیرتی ہوئی وہ اپنے منتشر حوصلے والے عبید کی ایک بار پھر بہت مضبوط تسلی بنی تھی۔ وہ بھی ایک سرد آہ لیے اپنی مخمور آنکھوں میں آسودگی بھرے کچھ نارمل ہوا تھا۔ تم پلیز میرے ساتھ رہنا، تم ہو تو مجھ میں یہ حوصلہ ہے، ورنہ مجھ سا خود پسند تو اس سب کے بعد کسی ویرانے میں خاک شان رہا ہوتا۔ اپنی اس والہانہ اہمیت پر تو مکمل واری چلی گئی تھی۔ عبید نے گاڑی روکی مگر چوکیدار شاید دروازے پر ہی منتظر تھا، تبھی فوراً اس سے پہلے گیٹ کھول گیا تھا۔ عبید نے ایک نظر مکمل کا پیارا چہرہ دیکھا اور گاڑی اندر انٹر کر دی۔ چوکیدار ادھر دروازہ بند کیے واپس آیا اور جلدی سے اپنے کوارٹر سے بھاگ کر پھولوں کا ایک گلدستہ دونوں کے نکلتے ہی سامنے کیے اپنی سادہ لوح سی مسکان دیے ان دونوں کو بھی حیرت زدہ سی مسکان میں مبتلا کر گیا تھا۔ روحی باجی کے بیٹے اور بیٹی کو میری طرف سے بہت ساری خوش آمدید۔ اب تو مکمل بھی چوکیدار چچا کے ایسے شاندار اور شاہی انداز میں لپٹے ویلکم پر ہنسی تھی۔ عبید بھی اپنی دلفریب مسکان سجائے اس ویلکم سے متاثر ہوا لگ رہا تھا۔ چوکیدار اپنی اسی پھرتی سے واپس چلا گیا تھا۔ عبید کا چہرہ ایک دم پھر سے کنفیوز سا ہوا تھا۔ مکمل تو اپنی پوری رہنمائی لیے اس ماں بیٹے کے ملن کی منتظر تھی۔ مکمل دل کا کیا کروں یار، ایسا لگتا ہے نکل کر باہر آ جائے گا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس پیاری سی ماں سے شرم آ رہی ہے۔ عبید کی معصومیت سے لال پڑتی صورت پر وہ اب کی بار کہکا لگائے عبید کی دونوں گال کھینچے لگاتار ہنستی چلی گئی اور وہ تو واقعی بیچارہ اس سچویشن میں متذبذب صورت بنائے کیوٹو فروٹو بن گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے آپ ہنسا کے پاگل کر دیں گے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ یہ گپلو سا منہ سجا کے۔ وہ یقیناً بہت پیاری اور رنگ سی لگتی ہیں، پر آپ کی مما ہیں عبید، آپ کے لیے محبت اور شفقت سے بھری ہوئی میں خود ان کے وجود کا حصہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ رہی ہوں۔ وہ آپ کو فیل ہی نہیں ہونے دیں گی کہ یہ آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ چلیں اپنا ہاتھ دیں مجھے، لیٹس گو ان سائیڈ دا ہوم۔ مکمل اسے اچھا خاصا حوصلہ دے رہی تھی، پر وہ پگلا تو دل کی طرح خود بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مکمل اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے بکے میں لیتی ہوئی دروازہ کھولے انٹر ہوئی تھی۔ سامنے لاؤنج میں ماہم اور سکندر دل فریب سے انتظار میں غرق تھے، جبکہ روحی بے قراری سے ٹہل رہی تھی، ہلکے گلابی اور سفید لباس میں لپٹی بہت پیاری سی روحی پر وہ پہلی ہی نظر میں خود کو قربان ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ روحی کا دل شدت سے دھڑکا جب وہ پلٹ کر اپنی نظریں مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ان دو جان سے پیارے عبید اور مکمل پر ڈال کر اپنی آنکھوں کی تشنگی کو مدھم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لمحے تھم کر ساکت ہوئے تھے۔ روحی کے چہرے کی تازگی کسی نہ ختم ہونے والی بہار کا روپ دھار گئی تھی۔ عبید کے چہرے پر حسرت اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اپنا ہاتھ مکمل کے ہاتھ میں مضبوط کرتا ہوا وہ مکمل کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماہم اور سکندر کے چہرے پر رشک تھا۔ روحی کی آنکھیں فوراً اس سے پہلے نمی سمیٹتے ہوئے ہلکان ہوئی۔ مکمل جانتی تھی کہ عبید اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، تبھی وہ خود اس کے ساتھ چلتی ہوئی روحی تک آئی اور اس پگلے کو بھی اس فاصلے کی کمی پر آمادہ کیا۔ ماں بیٹے کی آنکھیں متیر اسیر سی چاشنی سے نمی کی رمق اپنے گوشوں میں بڑھنے کے مراحل میں تھیں۔ مکمل نے اپنا ہاتھ بہت نرمی سے عبید کے ہاتھ سے چھڑوا کر وہ بکے میز پر دھرے اور جا کر لاڈو رانی بنتے ہوئے سکندر کے گلے سے لگ گئی۔ دوسری طرف ماہم بھی سکندر کے کندھے سے ساتھ لگی ہوئی یہ زندگی کا سب سے دل فریب منظر دیکھ رہی تھی۔ ارتضا روحین اور وہ ایک جتنے پیارے تھے، واقعی وہ تو توقیر ہمدانی جیسی آنکھیں رکھتا تھا۔ عبید کی آنکھیں بھی نمی کے سنگ مزید جادوگر
हुई थीं। आज पहलू में सिंड्रेला थी, पहला लम्स ही इस बिखरे शख्स ने वालहाना अकीदत और चाहत के संग रूहैन की पेशानी पर अता किया था, और इसकी तासीर यूं मियारी थी कि रूहैन खुद को रोने से नहीं रोक पाई थी। आई एम सॉरी मम्मा, बहुत बड़ा बेटा हूँ, बहुत तड़पाया है ना। पहले तो आप इस नालायक को माफ़ कर दें, लेकिन यकीन कीजिए कि आपकी जुदाई के दुख के बदले मुझे मेरे हिस्से की बेहद तकलीफ़ मिली है। वो मेरा तड़पना और बेसुकून रहना आपसे दूरी की वजह से ही तो था। मुझे माफ़ कर दें कि मैंने ना चाहते हुए भी आपको तकलीफ़ होने दी। ये इतनी प्यारी माँ मेरी है। उबैद खुद दिलखराशी और मोहनी रंजीदगी के संग रो पड़ा था, तो रूहैन को क्या हौसला देता। आखिरी बात पर तो इन दोनों ने समेत वो तीन यकजान से महकार में लिपटी नम निगाहों वाले चेहरे भी मुस्कुराए थे। रूहैन तो अपने बेटे की गिरफ्त में कैद होकर एक बार फिर जी उठी थी। मेरा इत्तज़ा मेरी जान, आज तुमसे मिलने की खुशी मेरे हर दुख और तकलीफ़ का मदावा कर गई है। मुझे मेरी ज़िंदगी और खुशी मिल गई है, मेरा इत्तज़ा मिल गया है। रूहैन का बस चलता तो उबैद को अब कभी खुद से अलग तक ना करती। उबैद ने इसे वाकई शिद्दत से अपने सीने में समेटते हुए एक रूई सी दिलफरेब नज़र मुकम्मिल पर डाली, जो अपनी आंखों में जी भरकर मोहब्बत की कोसे ग़ज़ा भरे इस बात का इशारा कर रही थी कि वो बिल आखिर कामयाब हुआ है। आपकी हर तकलीफ़ का हकीकी मदावा करूँगा मम्मा, आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। अब आप रोइएगा मत, आपका बेटा आपके साथ है। रूहैन को खुद से अलग किए वो इसके दोनों गदा से हाथों पर प्यार दिए, मुस्कुराया तो मुकम्मिल भी भागती हुई दोनों के करीब आई और रूही से चिमट गई। सिकंदर, माहम और उबैद भी अब की बार हंसे थे। उबैद के बाद अब मुकम्मिल ने लिपट कर रूही से खूब प्यार लिया था। मुझे ना भूल जाइएगा अपने इस गंदे बच्चे के आते ही। मुकम्मिल जानबूझकर ये इमोशनल रंग खत्म किए मुस्कुराई तो बाकी सब भी हंस दिए थे। उबैद अब सिकंदर साहिब से गर्मजोशी सा बगलगीर हुआ तो वो इसका चेहरा थामे आज कुछ ज्यादा ही पुरतपाक अंदाज में रक्सज़दा हुए थे। इकलौते मामू जान ने भी खूब जी भरकर लाड लुटाए थे। हमारा शेर जवान सिकंदर साहिब के बाद माहम ने भी मोहब्बत से इसे प्यार किए। इसका चेहरा तबकाया तो वो अब की बार पूरे एतमाद से एक बार फिर रूही को अपनी बाजुओं में कैद किए मुस्कुराया, और गिरफ्त की दूसरी तरफ मुकम्मिल तो बिना दावत के कूदी थी। सबके चेहरों पर सिमटा सा हर तरफ उजाला बिखेर देने वाला कहका था। दुखों ने अपना रंग उठा लिया था। रूही तो शायद सारी की सारी जी गई थी। इसे शायद इसका मुकम्मल जहां मिल गया था, या शायद मिलने वाला था। क्यों मेरा दिल बेचैन है? ऐसा क्यों लगता है कुछ बुरा होने वाला है? हया से मिलना चाहिए था। क्यों अरसल, तुम तो सितमगर नहीं थे? फिर ये अपनी जान से प्यारी हया पर बेरहम होने का क्या तुक बनता था? अरसल इसे इग्नोर तो कर बैठा था, मगर अब इसे चैन नहीं मिल रहा था। हारून तो रुखसी पर कुछ खास खुश नहीं दिखाई दिए थे, मगर निम्रा जरूर खुश थी। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। क्या हुआ है मेरी जान, कब से टहल रहे हो? को परेशानी है? निम्रा हल्की सी मुस्कान और फिक्र लिए इसे कहती हुई कॉफ़ी का मग इसे पकड़ाती हुई इसका चेहरा खोजते बोली। अरसल वाकई कुछ उलझा हुआ और परेशान था। मम्मा, मेरा दिल बहुत बेचैन है। हया से मिलकर नहीं आया। अब चाहता हूँ कि उड़कर इस जालिम तक पहुँच जाऊँ। निम्रा तक तो अपने इस अनोखे और इकलौते बच्चे पर कुर्बान होते हुए हंस दी। वाकई अरसल इस दुनिया का एक ही आखिरी पीस था। अरसल, क्यों हो तुम इतने रहमदिल? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था। हया को कैसे हैंडल करोगे? मैं तो सोच सोच कर हलकान हूँ। आज वो कमरे से पूरा दिन निकली तो नहीं थी। इसकी ये खामोशी मुझे भी डरा रही है, और वैसे भी तुम्हें इस पागल की इतनी भी ही फिक्र थी तो मिलकर आते ना। अब यहाँ बेचैन और बेकरार सा फिरने से क्या होगा? निम्रा की बात पर वो कप मेज़ पर धरे बेकरारी की इंतहा पर जाकर फौरन से निम्रा से लिपट गया था। वो भी इस अचानक के उदास गिरफ्तज़दा लाड पर पहले हैरान और फिर दिलगीर सा मुस्कुरा गई थी। उन्हें ना जाने अरसल क्यों इतना उदास लगा था। मम्मा, आप दुआ करें कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए। इसे कल ही यहाँ लाना पड़ा तो मैं ले आऊँगा। ऐसी घबराहट पहले कभी नहीं हुई मम्मा। वो मुझसे अलग हुई तो मैं जी नहीं पाऊँगा। वो मुझे इस कदर प्यारी क्यों है? अपने तमाम तर सितम के बावजूद वो मेरे दिल से रति बराबर नहीं उतरती। अरसल की आंखों में वाकई आज दुख में लिपटी हसरत ज़्यादा नमी थी। खुद निम्रा का दिल दहला जब वो इसे अपने सामने किए इसका ही खौफनाक डर से मज़ीद तासुर वाला चेहरा देख कर साख्त हुई। असल मेरा शहजादा नहीं, ऐसे नहीं करते। मम्मा कुर्बान हो जाएं, यूं मुझे उदास मत करो फिक्र। वो ठीक है, हम इसे कल ही ले आएंगे। बस तुम खुद को हलकान मत करो। निम्रा तो अरसल को कभी उफ तक करने का मौका नहीं देती थी, और अब न जाने अरसल की आंखों में खुद ब खुद नमी क्यों उतरती जा रही थी। इसे अपने करीब रखना चाहता हूँ, बस वो पागल सी है, कुछ भी कर सकती है। आप सो जाएं जाकर, मुझे पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं।
مما پلیز اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ ارسل کی بے قراری پر تو اب نمرا کا دل بھی خوف میں لپٹ کر دعا گو ہوا تھا۔ ایک ٹائٹ ہگ کیے وہ اس کا چہرہ تھامے پھر بھی آرام کا کہہ کر اندر چلی گئی تھیں۔ ارسل نے خود کو نارمل کیا اور جینس کی جیب سے فون نکال کر بے حد عجلت اور پریشانی سے حیا کا نمبر ملا دیا۔ کتنی دیر جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ حیا پلیز یار فون اٹھاؤ۔ ارسل مسلسل اسے کال ملا رہا تھا اور پھر ارسل کی امید کے عین مخالف ہوا کال اٹھائی گئی تھی۔ حیا صوفے پر لیٹی تھی، کمرے میں صرف زیرو بلب کی ادمری جلتی ہوئی روشنی تھی۔ حیا کیسی ہو؟ ارسل کی لرزی آواز پر حیا اپنے چہرے کی ناگواری ضبط کیے اٹھ بیٹھی۔ وہ صبح سے بھی زیادہ بجھی ہوئی تھی۔ ابھی میمونہ نے اسے زبردستی کھانا کھلایا تھا مگر صبح اور دن کو اس نے صاف کھانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ آج پورا دن نہ کمرے سے نکلی تھی نہ کسی سے ملی تھی۔ اب تو جواد بھی تشویش میں تھے، ان کو بھی شام سے گہری چپ لگی تھی۔ زندہ ہوں، تمہیں کہا تھا مجھے تنگ مت کرنا، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ حیا کا کاٹ کھانے والا انداز ارسل کو تھوڑا مطمئن کر گیا تھا۔ مسکرا کر وہ لون کی کرسی پر برجمان ہوتے ہوئے حیا کے نارمل ہونے پر اپنی بے قرار رنجیدگی سے نکل کر مطمئن ہوا تھا۔ آئی مس یو، مجھے اس کے علاوہ فی الوقت کچھ نہیں پتا۔ ارسل کی اس بات پر حیا کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ گھر آیا اور بنا اسے دیکھے چلا گیا اور اب جھوٹے دعوے کر رہا تھا۔ حیا کو آج غصہ کم دکھ زیادہ ہوا تھا۔ تم تو مجھ سے بھی برے ہو ارسل منصور، اپنی عادت میں ڈال کر کسی کو مارنا تو سنا تھا، اور اپنی زبردستی غربت کا سایہ پھونک کر دامن چھڑوا لینا تم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہاں مجھے کال کر کے جھوٹی ہمدردی اور پیار دکھا کر کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ مر جاؤ تم سب ہی گھٹیا ترین ہو۔ حیا کی آواز کا لرز خیز درد سیدھا ارسل منصور کے دل پر بجلی بن کے گرا تھا۔ انجانے میں ارسل منصور نے حیا ملک پر اپنا جادو پھونک ہی دیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے تمام تر زہریلے انداز میں ارسل کو اس سے زیادہ شدت اور بے قراری سے یاد کر رہی تھی۔ یہ پہلا سکھ تھا جو ارسل منصور کے دل تک سکون بن کر اترا تھا۔ یہ لڑکی تو ارسل پر فدا ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اف، شہزادے کی ہنسی تو قابل ستائش حد تک حسین ہوئی تھی۔ مر جاؤں گا پر دامن نہیں چھڑواؤں گا حیا، آج تمہیں اپنا آپ نہ دے کر میں نے خود پر بھی ستم کیا ہے، پر یہ نہ کرتا تو کیسے جان پاتا کہ تم تھوڑی تھوڑی ارسل منصور کی بھی ہو گئی ہو۔ دل میں وہ اس پگلی بدحواس پر مزید فریفتہ ہوا تھا اور وہ تو بس اس خاموشی پر فون پٹک دینا چاہتی تھی۔ کل تمہیں لینے آؤں گا، دامن چھڑوانے اور پھر سے پکڑنے کا پورا طریقہ بھی گوش گزار کروں گا، تب تک اپنا دل تھوڑا اور جلا لو۔ میسنی سی ہنسی ضبط کرتا ارسل تو اب ستانے میں حد ہی کر رہا تھا۔ حیا کا دل چاہا اب اس شخص کو واقعی مار آئے۔ فون کٹ چکا تھا۔ حیا اسے بند کر کے فرش پر رکھتی پھر سے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ یہ نمی جو حیا ملک کی آنکھوں میں تھی اسے کہتے ہیں محبت، وہ محبت جو اسے خود سے تھی مگر اب کسی اور سے ہے۔ خود سے تو اسے اب بس نفرت تھی، شدید نفرت۔ دوسری طرف ارسل کی ساری بے قراری ہوا ہو کر سکون کی ٹھنڈک بنی تھی۔ تم کیا جانو حیا ملک، تم مجھے کس حد تک عزیز ہو۔ ارسل منصور تو ایک مدت سے تمہارا ہے، تمہاری آواز اور لہجے کا دکھ تو مجھے میرا سکون واپس لوٹا رہا ہے، زبردستی ہی صحیح، پر ارسل منصور تمہارے دل میں اپنا نام درج کر چکا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر حیا ملک کو برا کہے گی تو ارسل منصور تمہاری ساری سراہنے والی دنیا بن جائے گا۔ اللہ تمہیں میرا کر دے دل و جان سے، حیا بس ارسل کی ہو جائے، یا اللہ اسے مکمل میرا کر دے۔ ارسل کی آنکھیں، اس کی روح، اس کا دل اور اس کی جان تک دعا گوں تھیں۔ ارسل جیسے پگلے کو اب انعام ملنا بہت ضروری تھا۔ بابا کی نظریں مجھ پر تھیں، اور کیا یہ میری طرح خڑوس بھی تھے؟ روحین اپنی پیاری مسکان سجائے بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھیں اور عبید آج روحین کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا بہت غور سے توقیر کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ مکمل بھی گرے سے ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے، چنی کاکی بنی ہوئی روحی کی بازو سے نیم دراز ہوئے لگ کر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ماہم اور سکندر بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ تینوں ایک ساتھ کس قدر حسین تھے کہ ہر منظر عشق زدہ سا تھا۔ عبید نے معصومانہ سوال پر روحی اور مکمل دونوں کے دانت باہر آ کر جگمگائے تھے۔ ہاں خڑوس تو تھے پر بہت زیادہ پیارے بھی تھے۔ جب وہ مجھے سنڈریلا کہتے تھے تو تم بھی اپنی ننھی ننھی آنکھیں گھما کر بابا کی نقل میں مجھے کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دن میری یادداشت میں آج بھی رقم ہیں۔ روحی اچانک ہی ہنسے ہنسے اداس ہوئی تو عبید نے روحی کا ہاتھ پکڑے پیار دیا تو وہ روئی سی مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے آپ واقعی سنڈریلا ہیں۔ عبید اس کی گود میں لیٹا ہوا انہیں آج بھی 3 سال کا وہ معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ مکمل بھی دل فریب ہنسی لیے روحی سے مزید لپٹ چکی تھی۔ روحی کو لگا جیسے وہ اس سے زیادہ آسودہ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی۔ یس میری سنڈریلا،
مکمل تو سارا حق اکیلے ہی جمائے کہا، مگر عبید کیسے پیچھے رہتا۔ چلو بھاگو تم، اب یہ صرف میری سنڈریلا ہیں۔ عبید صاحب بھی اکلوتے نواب زادے بن کر اترائے تو مکمل نے اپنی چھوٹی سی زبان نکالے، شکل بگاڑی، جس پر روحی کا بھی سمٹا سا قہقہ بلند ہوا۔ وہ تو دونوں پر ہی قربان تھیں۔ میں تو تم دونوں کی سنڈریلا ہوں، تم دونوں ہی میری زندگی کا سبب ہو۔ تم جانتے ہو عبید، آج تک اگر ریحان زندہ ہے تو صرف مکمل کی وجہ سے۔ اس نے مجھے تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا گیٹ اپ کر کے ارتضیٰ بھی بن جایا کرتی تھی۔ اب تو روحی اور عبید دونوں کی پیار لٹاتی نظریں اس پیاری گلابی گالوں والی مکمل پر تھیں۔ ارے واہ، تبھی تو اس سے میرا بہت گہرا رشتہ بنا ہے۔ جب اسے دیکھا تو یہ بہت اپنی لگی تھی۔ کیا پتہ تھا کہ محترمہ ساری زندگی مجھے دعاؤں میں مانگتی آئی ہیں۔ سچ پوچھیں تو اپنی زندگی کا یہ رنگ جو آپ اور مکمل کی صورت دیکھ رہا ہوں، یہ حسین ترین ہے، اور یقین کیجیے کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری تکلیفوں کا دائمی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب کی بار عبید ایک ہاتھ سے روحی کا ہاتھ اور دوسرے سے مکمل کا ہاتھ پکڑے پوری دلکشی اور سچائی سے بولا تھا۔ مکمل کا دل تو اس پیارے عبید کی یہ ٹھنڈی اور پرسکون خوشی دیکھ کر جی اٹھا تھا، اور روحی بھی اب جھک کر اپنے شہزادے کا ماتھا چومے مسکرائی تھی۔ میری جان، اللہ تم دونوں کو ہر بلا اور آفت سے دور رکھے، ہمیشہ میرے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ روحی تو ایک طرف عبید پر قربان تھی اور دوسری طرف اب اپنے سینے سے لگی مکمل پر جو دل تک پرسکون تھی۔ آمین ثم آمین۔ آپی، آج آپ اپنے کاکے کو پاس ہی سلائیے گا، مکمل نے یکدم ہی شریر ہوتے کہا تو روحی کے ساتھ ساتھ عبید بھی کاکے پر ہنس کر گود سے سر اٹھائے اٹھ بیٹھا اور دونوں کے مقابل آیا تھا۔ دیکھیے مما چل رہی ہے۔ ہاں تو میں تو اپنی ماما کا کاکا ہوں نا، اور تم کیا ہو کاکی؟ عبید کا ایسا شرارتی روپ تو خود مکمل کے ساتھ ساتھ روحی کو بھی خوشگوار سی ہنسی دے چکا تھا، کیونکہ اس نے جب بھی عبید کو دیکھا تھا بہت سنجیدہ ہی دیکھا تھا، مگر یہ تو واقعی دھنک جیسا رنگوں کی بہار میں لپٹا خوبصورت انسان تھا۔ ہاں جی، میں روحی آپی کی کاکی اور جلوں گی کیوں، یہ آج بھی آپ سے زیادہ میری مما ہے۔ روحی نے تو اس لاڈو رانی کو خود میں سمیٹے پورے دل سے ہاں کی تھی۔ عبید بھی دل سے مسکرا کر دوبارہ سے سر واپس گود میں رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ یہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پرسکون تھے۔ مما تو دونوں پر قربان جائیں، روحی کا بس چلتا تو وہ دونوں پر ہی واری چلی جاتی۔ آج کی رات ان تینوں نے ہی ایسے ہی مستی کرنی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ تینوں کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ خوشیوں کی عمریں طویل نہ سہی پر دل نشین ضرور ہونے والی تھیں۔ حیا، یہ کیا شوق منا رہی ہو تم؟ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ جواد اب اس ذہن کے گنبد میں کوڑوں کی مانند برستی خاموشی سے تنگ آ گئے تھے۔ تبھی صبح صبح حیا کے کمرے میں آئے تو وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر دم سادے کھڑی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ حیا کا ایسا بیزار جواب سن کر وہ ایک لمحے سے پہلے دل برداشتہ اور غضبناک افسردگی میں لپٹے اس تک پہنچے اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے اپنے مقابل لائے۔ حیرانگی تو انہیں شدید دل دہلا دینے والی ہوئی تھی، کیونکہ حیا کے چہرے کی ہر رونق آج بے حد نڈال تھی۔ حیا، تم نے جو چاہا تھا وہ تمہیں مل تو گیا ہے۔ تمہارے لیے میں نے ہر ایک سے بگاڑ لی ہے، عزت تک کی نیلامی کروا لی ہے۔ تم ابھی بھی ناخوش ہو؟ اب کیا تمہارے لیے ان سب کی جان لے لوں؟ جواد کے لیے اصل تشویش اور صدمے کی کڑی یہ تھی کہ کوئی گھر میں ان سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر حیا بھی یوں بے فیضی سے دامن چھڑواتی محسوس ہو رہی تھی، یعنی جس کی ضد کے آگے وہ انسانیت کا ہر تقاضا بھولے تھے، اب وہ بھی نڈال اور بے چین تھی۔ انہیں یہ سوچ کر دل کو لرزا دینے والی جرجری لاحق ہوئی۔ آپ سے میں نے صرف عبید مانگا تھا، آپ نے سب دے دیا، مگر وہ نہیں دیا۔ اب ویسے بھی مجھے عبید ملک سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ نے مجھے اس کی بربادی بھی نہیں دکھائی۔ کل دیکھا تو وہ دونوں کتنے خوش تھے۔ کیوں؟ آخر میرے علاوہ ہر کوئی کیوں خوش ہے؟ اس ارسل نامی بلا سے بھی جڑے رہنے کا حکم دیا آپ نے۔ مجھے سکون نہیں آیا ڈیڈ، ہر طرح ان تینوں کی خوشی تباہ کرنی چاہیے، مگر پھر بھی وہ سب خوش ہیں۔ خالی تو آپ کی حیا ملک ہے ڈیڈ، آپ نے مجھے سب دے کر بھی کچھ نہیں دیا۔ حیا کی خونخوار آنکھیں اور تپا بھیگا لہجہ تو جواد ملک کو پتھرا چکا تھا۔ انہیں اپنے سامنے اپنی بے باک حیا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہاری سی بدحواس لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں جواد ملک کا دل آج گہرائی کی لازوال حد تک زخمی ہوا تھا۔
حیا کیا ہو گیا تمہیں؟ جواد ملک کی آواز لرزی تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑ کر اپنی بے بسی کا پرچار کر رہے تھے۔ حیا نے ایک دل چیرتی نظر ان پر ڈالی اور اپنے شانے ان کی گرفت سے چھڑوانے کے بعد پھر سے رخ کھڑکی کی طرف پھیر چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے جائیں یہاں سے۔ حیا شاید اپنی بات مکمل کر چکی تھی یا پھر اس کے پاس کہنے اور سننے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ جواد ملک کے چہرے پر تھکن ابھری تھی اور پیشانی پر ابھرتی زخم آلود دکھ کی شکنیں ہار درج کر گئی تھیں۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے کچھ دور ہوئے اور ایک بے یقین سی پتھرائی نظر حیا پر ڈالے بجلی کی رفتار سے باہر نکل گئے۔ حیا ملک مر جائے گی، مجھے یہ بے سکونی کی زندگی نہیں جینی۔ وہ تینوں جب ہنسیں گے تو میرا دل جلے گا اور حیا ملک اپنا دل جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حیا ہلکی گلابی لانگ شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے ہوئے آج پہلے کی نسبت ماتم زدہ ہو کر بھی ماتم زدہ نہیں تھی بلکہ اچھے سے تیار تھی۔ فوراً اس سے پہلے وہ الماری سے اپنا چھوٹا بیگ نکال کر باہر لائی۔ اس کے اندر جو تھا وہ رات ہی جواد ملک کے کمرے سے چوری کر کے لائی تھی۔ آج حیا ملک یا ان تینوں کو مار دے گی یا خود کو۔ یہ لڑکی تو واقعی بدحواس ہو رہی تھی۔ اس کی بیگ میں بلا شبہ گن تھی۔ حیا کے چہرے پر ایک بار پھر صفاقی درج ہوئی جو اس کی ہر بے سکونی اور تکلیف کو اپنے اندر نگل گئی تھی۔ مکمل مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں کچھ روز پہلے ہی دنیا میں آیا ہوں۔ بہت خوش ہوں، اس سے زیادہ پرسکون اس لیے ہوں کہ مجھے اپنی خوشی کے اظہار کا سلیقہ آ گیا ہے۔ تم اس سب سچویشن میں مجھے مزید پیاری ہوئی ہو۔ عبید ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ مکمل مسکراتی ہوئی اپنے بھیگی زلفوں والے عبید کے روبرو ڈریسنگ کے ساتھ کھڑی اپنی پوری رعنائی سے عبید کی اس خوش رنگ سی بات پر فاتحانہ مسکرائی تھی۔ عبید کے لہجے میں صرف اقرار کا رنگ غالب تھا اور نگاہیں بہت میٹھی ہو کر مکمل کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ رات وہ دونوں ہی روحی کے ساتھ اس کے کمرے میں تھے اور صبح فجر کے بعد ہی روحی بھی اٹھ گئی تھی اور یہ دونوں بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ ماہم اور روحی بھی اب کچن میں مل کر سب کے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا رہی تھیں۔ مکمل اور عبید بھی بس ریڈی ہو کر باہر جانے والے تھے۔ ہلکی نیلی لانگ شرٹ اور گرے اینڈ وائٹ کنٹراسٹنگ تنگ ٹراؤزر اور دوپٹہ گلے میں پھیلائے ہوئے مکمل تو ہلکی سی مہکی ہوئی بھی تھی۔ باقی کے نکھار کا باعث اس کا یہ المسیح شہزادہ تھا جو وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ پہنے ایک دم پیارا اور فریش سا مسکرا رہا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔